أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ سورہ انعام کی 153 اور 154 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے 152 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن 5 چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اس کا بیان ہوا۔ اب 153 اور 154 نمبر کی آیات میں 5 حرام اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں کی ہیں ان چیزوں کا بیان ہے۔ پہلے تو آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو اور والدین کی نافرمانی کو اور اولاد کے قتل کرنے کو اور ظاہری باطنی بے حیائی کو اور کسی نفس کو بغیر جو ہے کسی وجہ کے قتل کرنے کو حرام قرار دیا تھا۔ یہ 5 باتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پر جو آیت پڑھی گئی ہے 153 نمبر کی، اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے وہ ہے مال یتیم کھانا، یتیم کا مال استعمال کرنا۔ کفر کے زمانے میں اور جاہلیت کے زمانے میں یتیم کا مال کھانا بھی ان کے یہاں عام طور پر اس کا رواج تھا۔ یتیموں پر ظلم کرنا، عورتوں پر ظلم کرنا، اسی طریقے سے بچیوں پر جو بچیاں یتیم ہو جاتی تھی اس کے ساتھ بھی ظلم کا اور تشدد کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات، اس مال کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ مال کھانا تو بہت دور کی بات ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ اگر کسی بچے کا باپ یا سرپرست یا ولی مر جائے تو اس کے مال کو اچھی طریقے سے حفاظت کے ساتھ رکھو، اس کو کسی غلط کام میں استعمال مت کرو۔ البتہ اس مال کو کسی ایسے کاروبار میں استعمال کرنا، کاروبار میں لگانا جس سے اس کا مال بڑھ جائے، کسی ایسے کاروبار میں لگانا جس سے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس جگہ استعمال کرنا جائز نہیں۔ ایسے کاروبار کے اندر اس کا استعمال کرنا جس سے اس کا مال بھی بڑھ جائے اور مال محفوظ بھی رہ جائے تو یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن کسی قسم کا نقصان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب وہ بچہ بالغ ہو جائے اور جب اس کی صلاحیت اور اس کے اندر مال کی حفاظت کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کے مال کو اس کے حوالے کر دو۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جب 25 سال کا ہو جائے تو اس کے حوالے مال کر دو۔ بعض علماء کہتے 30 سال، بعض کہتے 40 سال، یہ بھی اس وقت ہے جبکہ اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے، مال کے ضائع کرنے کا خطرہ نہ ہو، تو ایسے موقعوں پر اس کے مال کو اس کے حوالے کر دو۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر مال یتیم کا استعمال کرنا حرام قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسا ہے جیسا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ، اور عنقریب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یتیم کے مال کو کھانا ایسا ہے جیسا کہ آگ کھا رہا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مجازی معنی مراد ہے، یعنی یتیم کا مال کھانا ایسا جیسا کہ وہ آگ کھا رہا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں نہیں، حقیقی معنی پر محمول ہے، مجازی معنی مراد نہیں بلکہ حقیقی معنی مراد ہے کہ اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا تو گویا کہ اس نے آگ ہی کھائی، آگ کا ہی استعمال کیا، اور اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اس کو جہنم میں عنقریب ڈالا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 ضعیفوں کا مال استعمال مت کرو، 2 ضعیفوں کا مال استعمال مت کرو۔ ایک تو عورت کو ضعیف کہا کہ جاہلیت کے زمانے میں عورت کا مال بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اگر کسی کا شوہر مر گیا، کسی کا باپ مر گیا تو اس کو جو اپنے نکاح ملا لیتے تھے تاکہ اس کا مال اس کے پاس ہی رہے، اور اس کا نکاح اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کا دین مہر بھی نہیں دیتے تھے، یا دین مہر بالکل معمولی باندھ لیتے تھے۔ یہ ظلم کے طریقے تھے کفار کے زمانے میں،
اسلام جب آیا تو دو ضعیفوں کا مال مت کھاؤ، اس میں ایک تو ایک عورت ہے اور دوسرا یتیم ہے، ان دونوں کے مال کھانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے امت کو خبردار کیا ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیت یعنی 3 آیات نزول کے اعتبار سے تو خاص ہے، یعنی کفار مکہ اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کر لیتے تھے، کسی چیز کو حرام کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جن چیزوں کو حرام کیا وہ حرام نہیں ہے وہ چیز، اور جن چیزوں کو حلال کیا اللہ کی نظر میں وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا وہ چیزیں تو حرام ہیں، اور جن چیزوں کو حلال قرار دیا وہ چیزیں حلال ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے ہی محتاط ہو گئے، صحابہ کرام بڑے ہی محتاط ہو گئے۔ کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ یتیم کا کھانا الگ پکاتے تھے، اس کا کھانا اس کا پینا ہر چیز کو الگ کر دیا تھا۔ تو کیا ہونے لگا؟ یتیم کا کھانا کبھی بچ جاتا تھا، کبھی کم پڑ جاتا تھا، کبھی جو ہے بچ گیا تو جو اس کے سرپرست ہوتے تھے، ولی ہوتے تھے، اس کے جو ذمہ دار ہوتے تھے، تو کھانا بچ گیا تو اس کو رکھ دیا شام کے لیے، شام کو کھانا وہ خراب ہو گیا، سڑ گیا، اس کے اندر بدبو پیدا ہو گئی، تو بڑی مشکلات سامنے آنے لگی کہ یار صحابہ کرام نے آ کر کے اپنی جو ہے پریشانیوں کا اور اپنی مشکلات کا آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ذکر کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، تو ہم لوگوں نے اس کا کھانا الگ کر دیا، پینا الگ کر دیا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہو رہا کہ ہم اس کے لیے کھانا بناتے، کھانا کبھی کم پڑ جاتا، کبھی زیادہ ہو جاتا، کبھی سڑ جاتا، کبھی خراب ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ نازل فرمائی اور اس کے اندر حکم دیا کہ احتیاط کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کا مال استعمال کرو، بے دریغ مارے مفت دلے بے رحم ایسا مت کرو، بلکہ احتیاط کے ساتھ اپنے ساتھی اس کو پکا لو، اس کے ساتھ کھلا لو، احتیاط کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، اور جتنی ضرورت پڑے اتنا ہی پکاؤ۔ یہ نہیں کہ یتیم کا مال ہے جس طرح دل میں آئے ویسا کرتے ہیں، ایسا مت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی کہ احتیاط کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اس کا مال استعمال کرو، اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے کپڑوں کا بندوبست کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا مال کھاؤ مت، بلکہ اس کا مال حسن سلوک کے ساتھ جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے بعد اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اور بالغ کیا ہے بھائی؟ 15 سال کی عمر ہو گئی، اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، وہ مال کو محفوظ رکھ سکتا، کاروبار کر سکتا اور مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر یقین ہو جائے پھر اس کے مال کو اس کے حوالے کر دینا۔ لیکن اگر بالغ ہونے کے بعد 15 سال کے بعد اگر اس کے اندر صلاحیت پیدا نہیں ہوئی تو 25 سال تک دیکھنا چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں 25 سال کے بعد ہر حال میں اس کا مال اس کے حوالے کر دو، مت رکھو اس کا مال۔ بعض علماء کہتے ہیں نہیں، جب بھی محفوظ رکھو اور پیسے حوالے کرنے کے بعد بھی اس کی نگرانی کرو، اس کی دیکھ بھال کرو، تم جانو تمہارا کام جانا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو مال دینے کے بعد بھی اس کی نگرانی کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا کہ کہیں بچہ بے وقوفی میں، کم خیالی میں، کم عقلی میں ایسا نہیں کر رہا، مال کو ضائع کر رہا۔ تو 153 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں سے جو پہلی چیز حرام کی ہے وہ یتیم کا مال کھانا، اور مجموعی اعتبار سے 6ٹھی چیز ہو گئی۔ جو 5 چیزیں میں نے بیان کی 152 نمبر میں اور 153 نمبر میں، یہ پہلی چیز جو میں نے بیان کی، اس طریقے سے 5 چیزیں پہلی آیت کریمہ میں ہو گئی اور ایک چیز اس میں، تو گویا کہ 6 چیزیں ہو گئی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ 6 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 7، 8، 9، 10 جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔